الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا نیا جو ہے ٹاپک، اور وہ تھا کتاب الصلاۃ والاذان۔ اب ہم نے ایک حدیث پڑھنے لگے ہیں، حدیث نمبر 481 عن ابی قتیلۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی الناس فی حجۃ الوداع فقال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو درمیان حجۃ الوداع کے موقع پر، حج ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول وہاں پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ فقال، تو کہا، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں میرے بعد، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی اور امت بھی نہیں آنی، فاعبدوا ربکم، تو اپنے رب کی عبادت کرو، وَأَقِیمُوا خَمْسَکُم، اور اپنی 5 پوری کرو۔ یہاں پہ نماز کا لفظ نہیں بولا، بس کہہ دیا اپنی 5 پوری کرو۔ وَأَعْطُوا زَکَاتَکُم، اور اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَصُومُوا شَہْرَکُم، اور اپنے رمضان کے روزے رکھو۔ وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُم، اور مانو بات اپنے جو تمہارے حکام ہیں، ولاۃ امرکم، جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کے، یعنی اپنے حکام کے جو ہے اطاعت کرو۔ تدخلوا جنت ربکم، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے رب جو ہے وہ تمہیں اپنی جنت میں داخل کر لیں گے، ٹھیک ہے، تم داخل ہو جاؤ گے اپنے رب کی جنت میں۔ دیکھ لیجئے کہ یہ بیسکس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آئیے، 1 سال کی نمازوں اور روزوں کی بنا پر شہید پر فقیہ۔ اچھا، اس کا یہ جو بات ہے نا، اس سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق دے دے نا تو لمبی عمر سعادت ہے۔ چلیے دیکھیے گا، ان طلحہ ابن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، ان رجلین من بلی، کہ ایک وہو حی من قضاعہ، حج کہتے ہیں شاخ کو، حج ویسے یہ نا عموماً کہتے ہیں محلے کو بولتے ہیں، قضاعہ قبیلہ جو تھا اس کے محلے میں سے ایک بلیج، ایک کوئی ہوگا خاندان وغیرہ ہوگا نا، ان کے 2 آدمی تھے، قتل احدہما فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک قتل کر دیا گیا اللہ کے راستے میں، یعنی شہادت مل گئی اس کے، وَأُخِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ، اور جبکہ وَأُخِّرَ کا مطلب ہے اور اس کو تاخیر دے دی گئی، یعنی اس کو مہلت دے دی گئی دوسرے کو اس کے بعد 1 سال، اور وہ 1 سال کے بعد مرا، یعنی ایک آدمی کی تو شہادت ہو گئی اور 1 سال جو ہے نا دوسرا آدمی جو ہے 1 سال زندہ رہا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ قال طلحہ، تو طلحہ کہنے لگے، فرأیت فی المنام الجنت فتحت، طلحہ کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ جو جنت تھی نا اس کے دروازے کھول دیے گئے۔ فرأیت الآخر من الرجلین دخل الجنت قبل الاولی، تو میں نے دیکھا وہ جو دونوں آدمیوں میں سے جو دوسرے والا تھا نا وہ داخل ہو گیا جنت میں پہلے والے سے پہلے، حالانکہ پہلے والا شہید بھی ہوا تھا اور 1 سال پہلے۔ فتعجبت، تو میں حیران ہوا، فلما اصبحت ذکرت ذلک، تو جب صبح ہوئی اور میں نے اس کا ذکر کیا، فبلغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دی، تو انہوں نے مجھے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کیجئے گا بیا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الیس قد صام بعدہ رمضان وصلی بعدہ ستۃ آلاف رکعۃ۔ اچھا ٹھہریے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ دیکھو اس آدمی نے وہ جو پہلے والے شہید ہو جانے والے کے بعد ایک پورے رمضان کے روزے رکھے، اور اس نے اس کے بعد 600 رکعات سے زیادہ کے قریب نماز پڑھی، وقضا یعنی تقریباً 600 نہیں 6000 رکعات، اور جو ہے نا ایسے نماز پڑھی۔ اوپر کیجیے گا بھیا، مجھے نظر آئے اگلی عربی کی عبارت۔ اچھا، وقضا رکعت للصلاۃ السنہ، اور پتہ نہیں کتنی نفل نمازیں، یعنی اس نے نمازیں اور روزے بھی تو زیادہ پڑھے نا، یہی وجہ ہے کہ اس کا مقام جو ہے وہ جنت میں زیادہ تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جنت میں پہلے داخل ہوا، اس کے اعمال نامہ زیادہ وزنی تھا نیک چیزوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اگر عمر عطا فرمائے تو سعادت کی عمر عطا فرمائے، بڑی خوبصورت وہ دعا ہے نا، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لنا فی کل خیر، زندگی ہے تو اللہ خیر میں بہتری ہو، وجعل الموت راحۃ لنا من کل شر، اور اللہ بنا دے موت کو جو ہمارے لیے آسانی بن جائے، چھٹکارا بن جائے ہر شر سے۔ چلیے جی آگے نیکسٹ، اللہ تعالیٰ کا نمازی کی طرف متوجہ ہونا۔ ان حذیفہ انہ رآ شبث ابن
रबईन, हुज़ैफा कहते हैं कि उन्होंने देखा शबस इब्न रबई को यबज़ुक़ु बैन यदैहि, जो थूक रहे थे अपने सामने। फ़क़ाला, तो कहा, या शबतु, या शबतु ला तबज़ुक़ ज़ुक़ बैन यदैक, अपने सामने थूको नहीं। फ़इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यन्हा अन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है। वक़ाल, और कहा, इन्न रजुला इज़ा क़ाम युसल्ली, जब इंसान खड़ा हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए, तो अक़बलल्लाहु अलैहि बिवजहिही, तो अल्लाह मुतवज्जो हो जाता है पूरे का पूरा उसके साथ, अपनी ज़ात के साथ। हत्ता यनक़लिबा, जब तक कि वो नमाज ख़त्म कर लेता है। औ युहदिता हदथ सूइन, या फिर कोई गुनाह नहीं कर लेता। यानी जब इंसान नमाज में होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पूरी ज़ात के साथ, अपने चेहरे के साथ उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो जाता है, हत्ता कि उसकी नमाज ख़त्म नहीं हो जाती या फिर उसे कोई उल्टी सीधे काम नहीं हो जाता, तो फिर अल्लाह ताला उसको तवज्जो देना बंद कर देता है। यानी नमाजी की आप ये आलम देखिए कि वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़े तो अल्लाह पूरी तवज्जो से उसकी इबादत को कबूल करे। सुभान अल्लाह। अच्छा, और उसमें ये है कि चलिए आगे चलें। अच्छा, उसके अंदर इतनी थोड़ी सी उन्होंने बात ज़रूर कही है। उन्होंने कहा कि उस वक़्त की मस्जिदें होती थी, कच्ची मस्जिदें होती थी, और कच्ची जगहों के ऊपर जो है ना, वो थूक वगैरह लिया जाता था और सफ़े भी नहीं होती थी। तो ये है कि जो है लोग थूक लेते थे और वो मट्टी वट्टी ऊपर आ जाया करती थी, तो हो जाता है। लेकिन बहरहाल कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि नमाज की इज्जत के मनाफी हो, क्यों, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ना, नमाज में होना अल्लाह के साथ मनाजात में है जो है, वो बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, फरिश्तों का नमाजी की तिलावत सुनने का अंदाज। अन अलीश, अली रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अमरना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सवाक, सिवाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसवाक करने का हुक्म दिया। वक़ाल, और कहा, इन अब्द इन्नल अब्द इज़ा क़ाम युसल्ली, जब बंदा खड़ा होता है नमाज पढ़ने के लिए, अताहुल मलकू, उसके पास फरिश्ता आ जाता है। फ़क़ाम खल्फ़हू, और फरिश्ता उसके पीछे खड़ा हो जाता है। यस्तमिउ अल क़ुरआन, और वो सुनता है उससे कुरान। व यदनु, और वो उसके करीब होता रहता है। यदनु का मतलब है करीब हो जाना। फला यजालु यस्तमिउ, और वो सुनता रहता है। व यदनु, और करीब होता जाता है, यानी कुरान में पढ़ता जाता है, फरिश्ता उसके करीब से करीब तर हो जाता है। हत्ता यदअ फ़हु अला फ़ीही, और हत्ता के वो इतना करीब आ जाता है कि उसका मुंह उसके मुंह के साथ लग जाता है। फला यक़रअु आयतन इल्ला कानत फ़ी जौफ़िल मलिक, इतना कि वो जो भी आयत नमाजी पढ़ता है ना, वो समझे कि वो फरिश्ता उसके अपने अंदर समेटता चला जाता है उसको। फ़ी जौफ़िल मलिक, वो जो फरिश्ता है वो अपने अंदर लेता जाता है, यानी उसको इस तरह से रेडीली कबूल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हदीस में आइए। ठहर जाइए, एक मिनट ज़रा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए, बड़ी अच्छी हदीस आई है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि तआला मलाइकतन यतूफून फित तुरुक़ी यल्तमिसून अहल ज़िक्र, अल्लाह के फरिश्ते जो है ना, वो जो शाहराहें होती हैं, सड़कों पे घूमते रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि ये वो तलाश करते रहते हैं अल्लाह का जिक्र करने वालों को। फ़इज़ा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, और जब वो उनको पा लेते हैं तो वो उन लोगों को जो कि अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, तनादऊ हलुम्मू इला हाजतिकुम, तो वे एक दूसरे को कहते हैं, आओ आओ, यही तो हम ढूंढ रहे थे। फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इला समाइद दुनिया, और फिर वो उनके ऊपर अपने पर कर देते हैं, और वो पर करते 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 आसमान दुनिया तक चले जाते हैं, उनको ढांप लेते हैं बरकतों के साथ और नूर के साथ। चलिए जी, नेकी की रग़बत पर नमाज का हुक्म। अन अनस कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अअजबहु नहवु अर्रजुल अमरहु बिस्सलाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी आदमी को कोई तरीका पसंद आता तो आप उसको नमाज का हुक्म देते। इन्हीं तरीके से मुराद है कि जब उसके शौक़ को नोट कर लेते जो अल्लाह के बारे में है, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है, वो अपने मसाइल हल करना चाहता है, वो अपने आप को करेक्ट करना चाहता है, वगैरह वगैरह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या है, नमाज का हुक्म देते कि तुम जाओ अपने रब के साथ ताल्लुक बनाना तो नमाज पढ़ो ना। चलिए जी, नमाज जिस्म के जोड़ों का टैक्स अदा करने का बेहतरीन ज़रिया। अन अबी दर्र मरफ़ूअन, अबी दर से मरफ़ूअन रवायत है, युस्बिहु अला कुल्ली सुलामा मिन अहदिकुम सदक़ा,
ایک بندہ صبح اٹھتا ہے نا تو اس کے ہر جوڑ پر جو ہے نا وہ صدقہ ہوتا ہے. فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ, جتنی بھی جو بھی وہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ, جو الحمدللہ کہتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. وَكُلُّ تحلیلۃ صدقہ, اور جتنا وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. وَكُلُّ تکبیرۃ صدقہ, اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہوتی ہے. وَأَمْرٌ بالمعروف صدقۃ, اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ, اور برائی سے منع کر دینا بھی صدقہ ہے. ویجزی من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ, اور یہ جو 360 جوڑوں کے اوپر جو صدقہ ہے نا یہ پورا ہو جاتا ہے جب وہ اشراق کی 2 رکعات پڑھتا ہے. اشراق کی 2 رکعات پڑھنے کے ساتھ انسان کے جسم کا ہر جوڑ پر جو صدقہ واجب ہے نا وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں نیکی کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہر صبح سو کے اٹھتے ہیں نا تو ایک عضو کے اوپر نیکی کرنی ہوتی ہے, اور انسان یہ والی نیکیاں کرتا رہے, نیکی کا حکم, برائی سے منع, اللہ کی عبادت, اللہ کی جو ہے یاد, اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. ایک اور جگہ پہ ہم نے کل پچھلی بار میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ کھلے یعنی مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. ضرور ضرور. چلیے ٹھیک ہے, چلیے جی. اچھے انداز میں ادا کی گئی نماز کا صلہ. ان یوسف ابن عبداللہ ابن سلام, عبداللہ بن سلام کے بیٹے یوسف کہتے ہیں, قال اتیت ابا الدرداء فی مرضه الذی قبض فیہ, کہ میں ابو الدرداء کے پاس آیا, وہ بیمار تھے اور وہ والے بیمار تھے جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. فقال لی, تو انہوں نے مجھے کہا, یا ابن اخی, اے میرے بھتیجے, ما اعمدک الی ہذہ البلد, تجھے کیا ضرورت تھی اس شہر میں آنے کی. اعمدک, کس وجہ سے تو نے قصد کیا اس شہر کا. او ما جاء بک, اور کیوں تو یہاں پہ آیا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا, بیمار تھے تو میں ملنے گیا, تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ آئے کیوں. قال قلت, کہتے ہیں میں نے کہا, لا, کوئی بھی نہیں, الا صلۃ ما کان بینک و بین والد عبداللہ ابن سلام, صرف وہ اس تعلق کی وجہ سے میں آیا ہوں آپ کا پتہ لینے کے لیے جو آپ کا تعلق میرے باپ اور آپ کے درمیان تھا. یعنی آپ دونوں دوست ہوا کرتے تھے اور میرے باپ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, میں اس کی وجہ سے آپ کا پتہ لینے آیا ہوں یا آپ سے ملنے آیا ہوں. فقال ابو الدرداء, تو ابو الدرداء کہنے لگے, بئس ساعۃ الکذب ہذہ, تو ابو الدرداء کہنے لگے اگر آج میں جھوٹ بولوں تو کتنی بری بات ہے, یعنی میں تو دنیا سے جانے لگا ہوں تو یہ جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے, من توضأ فاحسن وضوءه, جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا, ثم قام, پھر وہ کھڑا ہوا, فصلی, اس نے نماز پڑھی, 2 رکعتین, 2 اور اربعان یا 4, شک کا سہل, سہل کو شک ہے جو حدیث روایت کر رہے ہیں نا, کہ یحسن فیہا الذکر والخشوع ثم استغفر اللہ, کہ اس نے اچھے انداز کے ساتھ پھر اللہ کا ذکر کیا اور اس میں خشوع رکھا, توجہ رکھی, اور پھر اللہ سے استغفار کیا. تم فغفر اللہ, یہ اوپر کیجئے, مجھے آخری لفظ نظر نہیں آ رہا, میں نے خود ہی سے کہہ دیا ہے, تو فغفر اللہ, غفر اللہ, تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. اچھا, یہ بھی تحفے کا طریقہ ہے. ابو الدرداء کا وہ حال چال پوچھنے آئے اور ابو الدرداء نے جو ہے نا ان کو تحفہ دیا کہ چلے میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھا وضو کر کے, اچھی نماز پڑھ کے, خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو کیا ہوتا ہے, پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنی ہے, تو جی یہ توبہ کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال بس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. نماز بہت امپورٹنٹ ہے, نماز بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھ لیجئے قصہ شروع بھی نماز سے ہوتا ہے, قصہ ختم بھی نماز پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے لیے آسانی کر دے, ہماری نمازوں کو قبول کروا دے, اور ہماری نمازوں میں اللہ تعالیٰ وہ
تاثیر پیدا کر دے جو کہ ہونی چاہیے.